صلیت علی تشریف رکھیں ابراہیم پلیز ابھی. وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ جناب چیئرمین، جب سے اجلاس شروع ہے پریشانیوں کی باتیں چل رہی ہیں، مصیبتوں کی۔ اصل میں یہ ہے کہ ہم یہ ملک اللہ پاک نے ہمیں جو دیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہماری کمزوری ہے کہ 75 سال میں ہم نے اس کے صحیح منہج پر قرآن کریم کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے مطابق اگر ہم عمل کرتے تو یہ حالات ہمارے نہیں بنتے۔ کیا چاہے مسلمان آپس میں ان کی لڑائی ہے یا کوئی اقلیتیں ہیں ان کو شکایتیں ہیں، وہ سارے مذہب سے دوری کی وجہ سے۔ ورنہ اقلیتوں کے جو حقوق ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، دماؤہم کا دمائنا، اموالہم کا اموالنا، آرازہم کا آرازنا۔ جس کی نیشنلٹی اس ملک کی ہے اور یہاں کا وہ باشندہ ہے، چاہے وہ سکھ ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو اور آتش پرست ہو، لیکن ضمانت یعنی یہاں کی نیشنلٹی اس حکومت کی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دماؤہم کا دمائنا، اموالہم کا اموالنا۔ ان کی جان کی حفاظت، ان کی جان کی قیمت وہی ہے جو ایک مسلمان کی جان کی قیمت ہے، اور اس کی عزت کی حفاظت جیسے مسلمان کی عزت کی حفاظت ہوگی اسی طرح کریں گے۔ اس کے مال کی حفاظت، اگر ایک مسلم غیر مسلم کی چوری کر لے پھر بھی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ نہیں کہ غیر مسلم کا مال ہے اس میں سزا نہ ہو۔ اگر ایک غیر مسلم چوری کرتا ہے تو سزا ایک ہے، یہ اسلام نے یہ حق دیا ہے ان کو۔ اور اس کے بعد اس یہاں رہنے کی وجہ سے اگر کہیں یہ ہوتا ہے حکومت کسی نے توجہ نہیں دی ہے وہ اور بات ہے، ورنہ اسلام میں یہی حقوق ہیں۔ اور آپس میں جو ہماری حالت ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تمہیں رمضان المبارک میں گالیاں دے، برا کہے، تم اس کو کہو انی صائم، مجھے روزہ ہے۔ بتائیں اس حدیث پر پورا رمضان آدھا ہو رہا ہے، ہم نے اس پر عمل کیا ہے؟ کچھ مدت سے 4.5 سالوں سے لے کر اتنی بد زبانی اداروں کے اندر ہے، قومی اسمبلی ہو، صوبائی ہو، دوسری جگہوں پہ اور سینیٹ ہو، اتنے برے الفاظ ایک دوسرے کے متعلق بولے جاتے ہیں کہ جس کے انتہا نہیں ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی عزت میں حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے جو بدامنی کی ہے، وہ ہر جگہ پہ ہے، جیسے پشاور میں ہے اسی طرح کوئٹہ میں بھی ہے، خاران میں ہے، خزدار میں بھی ہے۔ اور یہ بدامنی کس وجہ سے ہے کہ ہم مذہب سے دور ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دینی نہیں دیتے، اور پھر ہمارے جو ہیں عدالتیں لگتی ہیں اس کے اندر میں ماشاءاللہ کچھ ایسے مسائل پیش ہوتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ الیکشن کے متعلق کہ کب یہ ہو اس کے لیے لڑائیاں اور جھگڑے چل رہے ہیں۔ اس کے متعلق ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمارے بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر مردم شماری ہو رہی ہے، تو اس میں کیا ہوگا بعد میں یہاں ایک جگہ پہ الیکشن ہو اور دوسری جگہ پہ نہ ہو، یا پہلے والے پر ہوگا یا بعد والے پر، بتائیں کہ اس میں کیا ہوگا؟ کیا مشرف کو 3 سال کی مدت نہیں دی گئی؟ انہی عدالتوں نے ان کو یہ مدت نہیں دی 3 سال؟ اور اب جو حالات ہیں ان کو کیوں خراب کیا جا رہا ہے، کیوں اختلاف اس کے متعلق کیا جا رہا ہے؟ ہم یہی چاہتے ہیں اگر متفقہ جتنے بھی ججز ہیں ان کا فیصلہ ٹھیک، 1 2 3 4 کو ملا کر اس طرح یہ مناسب نہیں ہے، یہ ملک کے تکلیف دہ باتیں ہیں۔ اور باقی بدامنی، اور جناب ہمارے بلوچستان میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، وہ ایسی مائیں ہیں جن کے بچے غائب ہیں آج تک، ان کا پتہ نہیں لگتا، وہ بیچاریاں روتی رہتی ہیں۔ رمضان المبارک میں آپ کے لیے دعا کریں گے،
اگر آپ ان کے لیے کوئی طریقہ نکالیں ان کے بچے جو ہیں ان کو واپس مل جائیں، اللہ امن کے ساتھ رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی، رانا محمود الحسن صاحب۔ شکریہ